بآواز بلند تر صلوات۔ برائے کشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ دعائے محمد و آل محمد کا خالق اللہ بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور مالک کی بارگاہ میں جو ہاتھ بلند ہو جائیں پھر وہ صف اعضاء پہ بیٹھے ہوں تو وہ ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں آتے۔ شرط یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ آمین دل سے کہنا، آواز بلند کر کے کہنا، تاکہ مالک آپ کی آمین قبول فرمائیں۔ مالک اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی حاضری قبول و منظور فرمائیں۔ جو مومنین پریشان ہیں مالک اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ مالک اللہ جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں۔ مالک اللہ جس جس عزادار نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں مالک اللہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک اللہ ہمارے پردے والے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرمائیں، اور ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے بار میں آقا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں اور اپنے مولا کی فوج میں سپاہی بن کے شامل ہو سکیں۔ بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بندے ایڈے بھی تھوڑے کوئی نہیں کہ صلوات دی آواز ہی نہ آوے، کوشش کرو تھوڑی جی اچھی صلوات پڑھو۔ پھر صلوات پڑھیے گا۔ چلو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المسلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم معلونین الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنتم مولا فھذا علی مولا۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ سرکار کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چہرے کھل گئے۔ ہر علی والے کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کب کہاں کس وقت بیان کی گئی، اور مجھے بھی جو چلیں زیادہ نہیں تھے تھوڑی جی گرمی محسوس ہوئی، تو میں کیا اس گرمی دی وجہ تو یقیناً میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میری ماما بہنا تھوڑے نہیں پریشان تے حسن کہ ایڈی گرمی ہے تے مجلس سے، پھر مجلس تو مجلس ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو وہ گرمی بتاؤں کہ جس گرمی میں کائنات کے نبیوں کے سلطان نے یہ حدیث سنائی۔ تو پھر بندوں کی گرمی خود بخود ہی دور ہو جائے گی۔ اے تو بھائی جان پکھے لگے نے اور ہوا بھی چل پئی، صاحبان بھی موجود، اور سارا ماحول بہترین، نیچے صف اعضاء کلین، لیکن اے حدیث جس جگہ تے بیان کیتی گئی وہ حدیث جگہ باکمال ہے۔ اسے کہا گیا خم غدیر۔ خم کا مطلب ہے جھکی ہوئی،
غدیر نام ہے، اور جھکی ہوئی جگہ کون سی؟ عرب کی جگہ، اور عرب میں یہی ذی الحج کا مہینہ، گرمی شدت کی، اور کائنات کے نبیوں کے سلطان اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس مدینے کی طرف جا رہے کہ یہ جو خم غدیر مقام ہے، میں یہ مقام سمجھا دوں، یہ عین سینٹر چونک ہے، سینٹر چونک، مین چونک، جی میں بندہ مین چونک وچ کھڑا ہوئے تو کئی رستے نکلتے ہیں، اس طرح خم غدیر بھی ایک مین چونک ہے۔ ہاں، اس چونک دے وچوں رستہ کیڑے کیڑے پاسے جاندا ہے، میں دو میں گلاں رلا کے اردو پنجابی تاکہ تسی سارے سوکھے ہو جاؤ۔ کیڑے کیڑے پاسے جاندا رستہ؟ مصر دی طرف، مکے دی طرف، شام دی طرف اور مدینے دی طرف۔ اے چونک بالکل سینٹر، اور کائنات دے نبیوں نے سلطان اپنا آخری حج کر کے واپس جا رہے کہ اللہ نے بالکل سینٹر چونک دن دہاڑے آواز دے کے کہا میرا حبیب انہیں روک لو۔ بندہ ایک دو نہیں، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ حاجیوں کی تعداد، کائنات کے نبیوں کے سلطان کو حکم الہی ہوا کہ انہیں روک لو، روک لیا گیا۔ ہن بندہ جی کوئی کرے تو پھر کوئی مقصد تے ہوندا ہے نا، آج صفحے اعضاء بچھی تو مقصد ہے نا، بے مقصد تو نہیں بچھی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہاں سے معرفت حاصل ہو، یہاں سے وہ تمیز لے کے اٹھیں کہ انہیں پتہ ہو کہ عزاداری امام حسین کیوں کروائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ صفحہ اعضاء کا مقصد ہے۔ اے مقصد نہیں کہ بس واہ واہ کری کون فلانا پہ پڑھتا ہے، اچھا کوئی نہیں رسال ہے لوگوں فلانا آلوے اتنا۔ میں اس پہ خیر الگ سے بات کروں گا کہ مقصد کیا، میں نے یاد کروانا تو میں 2 منٹ ضرور گل کراؤں۔ مقصد یہ پنکھے لگ گئے، یہ صفحہ اعضاء بچ گئی، یہ کلین لگ گیا، یہ صاحبان لگ گیا، مقصد کیا؟ مجلس۔ تو اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو روکا، بے مقصد تو نہیں روکا، مقصد ہے تو روکا۔ تو پھر ایک دن نہیں روکیا بھائی جان، یہ وہ عید ہے جو 3 دن منائی جاتی ہے، صرف 18 ذی الحج نہیں ہے، 16، 17 اور پھر 18۔ 16 ذی الحج کو کائنات کے، یعنی جڑا سویرے دن شروع ہونے لگا، کائنات کے نبیوں کے سلطان نے سارے حاجیوں کو اللہ کے حکم سے روک لیا، اور پھر جیسے یہاں پہ تیاری کی ہے میرے عزیز نے سارا دن، تو اتھے بھی تیاری ہوئی، تیاری کی، آواز قدرت آئی میرا رسول یہ جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں نا، اچھے نیویں ٹیلے جڑے بنے ہوندے ہیں، جے کسی نے اونج نہیں ویکھے تو بندہ ٹیلی ویژن تے ویکھدا ہے نا، وہ جو اونچے نیچے ٹیلے ہیں میرا رسول انہیں ایک برابر کرو۔ مہربانی، بہت شکریہ، انہیں ایک برابر کر دو۔ ہاں، وہ برابر کر دو۔ پھر حکم خدا آیا میرا رسول یہ جو درخت ہیں بابول کے انہیں کاٹ دو۔ اگئی ایڈی گرمی، دیاڑی پہلے بندے ریت دے ٹیلے کر دیا سیدھے لنگ گئی، تے اگلی دیاڑی درخت کٹ دیا لنگ گئی، تے بندے اتھے چھاں پہ لب دینا، تے چھاں والی گل کت کوئی نہیں۔ تے تیجے دن کو آواز آئی میرا رسول انہیں جڑے اپنے اپنے پالان ممبر تے چائی ودن، انہوں نے آنکھوں کیا بھی لا، اور ان کا ایک پالان بناؤ، اس کا ایک ممبر بنا دو۔ وہ سارے پالان اتر گئے۔ اگر آپ کہیں تو میں یہ پالان سمجھا کے تو پھر آگے گفتگو کرتا ہوں۔ پالان کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھا جائے اور پھر اس کے اوپر بندہ بیٹھ کے سواری کرے، اور جب پالان وہاں تھے تو وہ پالان، اب ہر بندہ اپنی اپنی اس دور چ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں زمانے نو جا کے وکھاواں کہ میں کڈا امیر ہاں، اینجی ہے نا بھائی جان۔ کوئی بندہ کپڑے چنگے پاندا ہے، کوئی بندہ انگوٹھیاں چنگیاں پاندا ہے، کوئی بندہ کڑی چنگی پان لیندا ہے، جدوں کو بہتے پیسے آ جان جُتی پا لیندا ہے چنگی، یعنی وہ دسدا ہے کہ میں امیر اینا واں۔ ہن ادوں تے کپڑے کپڑے سارے ایکو جے،
تے ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں دسا میں امیر کنا، تو پھر وہ اپنے پالان نو خوبصورت بنائے تاکہ زمانہ ویکھن۔ ہن بندہ اونٹ جننے بھی لوے بھائی جان وہ ایکو جہی ہونے نا، بس نسل چ فرق ہونا ہے، لیکن ہن نسل جا تے بندہ اندر دوجا بھی لے لوے، ہن وکھانا ہے کہ میں امیر کنا، تے پھر وہ پالان جڑے نے نا جی، ہن میری ماما بہن اس گل نو سمجھن کہ چادر ہوے نا چنگی تے انہوں مزید چنگی بنان واسطے وہ کڑھائی کر دیاں، ہاں لیس لا لئی، وہ یعنی 1000 دا سوٹ ہے تے اتے 1000 روپیہ لیسا نہ لگ جاندہ ہے۔ میں انیاں کھلیاں گلاں اس تو پہ کرنا کہ لائیو نہیں چل دی پہ، چلو ریکارڈ ہی ہے نا، وہ بعد چوں آپ ہی آنی بڑا سوٹ مہنگا پہ گیا، 1000 دا لیا سی 1000 تے اتے لا بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے طرح وہ جڑے پالان نے نا بھائی جان، ہاں ملک صاحب وہ بڑے بڑے مہنگے بنا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ اسی بڑے امیر ہاں۔ سارے تو پہلے کائنات نبیان دے سلطانہ کیا انہوں نے پلان لاؤ تے ایتھے رکھو، علیحدہ علیحدہ نہیں، ایک دوجے دے اتے۔ ہن اوتھے امیر دا پلان بھی اوتھے تے غریب دا بھی اوتھے، سارے پلان اکٹھے کرنے کے بعد پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان کی نالین اس پلان پہ آئی۔ جسے بات سمجھ نہیں آتے حسین لطف لینا، ایڈی سو کی گال سمجھان تو بعد بھی کم از کم میں نو اتھو آج میری ماما بہنہ میں نو داد دین کیڑا کتے باہر کھلوتے ہیں۔ سارے پلان زمین پہ کائنات کے نبیوں کے سلطان کی نالین ان پلان کے اوپر، اتھے تک تے حاجیاں برداشت کیتا، لیکن اس کے بعد آواز دی اللہ کے حکم سے وجہ اللہ کو، مہربانی جسے غدیر سننا ہے مل کے بولو یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پھر اللہ کے حکم سے وجہ اللہ کو آواز دی میرے رسول نے، اور آواز دے کے کہا یا علی میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، فرمایا نہیں یہاں نہیں، ان پلان کے اوپر آؤ۔ پھر علی ان پلان کے اوپر آئے۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے غدیر کے میدان میں بڑے سے بڑے بندے کی امیری کو علی کی نالین کے نیچے رکھ کے کہا تھا کوئی کتنا بھی امیر ہو جائے اس کی امیری میری علی کے نالین کے نیچے آئے۔ جی ہیں سلامت رہیں، جو آوازیں بلند ہوئیں یا علی یا علی، آپ جی ہیں، آپ کی زندگی بڑے بڑے امیر بندے کی امیری زمین پر، اور پھر اس کے اوپر آپ کے اور میرے مرشد علی کی نالین، اور پھر علی ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب علی ساتھ کھڑے ہوئے تو نبی ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب نبی ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر اللہ کے حکم سے اعلان کیا۔ لیکن اعلان سے پہلے ایک منظر ہے، اگر کہیں تو میں آپ کو اب کم از کم یہاں پہ گرمی ختم ہو جانی چاہیے، ہاں گرمی ختم ہوگی تو پھر آپ لطف لیں گے۔ بڑی گرمی، 1.25 لاکھ مجمع، سامنے کائنات کے نبیوں کے سلطان اور ساتھ میں کھڑے علی، اور پھر جب سارا مجمع متوجہ ہوا تو میں دیکھوں کون کون بندہ ہے جسے عید کے کپڑے یاد ہوں۔ جب سارا مجمع سامنے دیکھنے لگا تو پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اسے حکم دیا جاؤ باپ کی دستار لے کے آؤ جو کپڑے لے کے آیا ہے۔ ہاں سلامت رہیں، جاؤ باپ کی دستار لے کے آؤ جو کپڑے لے کے آیا تھا، جو کپڑے لے کے آیا پھر وہ باپ کی دستار لے کے آیا، اور جب دستار آئی تو پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی، اور پکڑنے کے بعد ملک صاحب دعا دیجئے گا، بزرگ بیٹھے ہیں آپ، پھر یوں سر پہ باندھنا شروع کی۔ ان کم از کم جڑے بندے علی ولی اللہ نو واجب نہیں اوجب مندن، میں ملک صاحب نے تھوڑے جے بندیاں چ دیکھا اے جڑے بندے باہر بھی کھلوتے ہیں، اب اکار میرے ال دھیان کر تے میں تم دساں علی ولی اللہ ضروری کنا ہے۔ جیسے ہی دستار آئی تو کائنات کے نبیوں کے سلطان نے علی کے چہرے کی طرف رخ کیا اور دستار کو باندھنا شروع کیا، اور جب دستار کو باندھا تو لطف بڑا تھا۔ لطف یہ تھا کہ جب مصطفیٰ نے علی کی طرف چہرہ کیا تو پھر چہرہ یہ تھا کہ ساتھ ساتھ علی کے سر پہ دستار بھی باندھ رہے تھے، اور وہ جو ہاتھ معراج میں نکلا تھا وہ چہرہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ہاں
سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی آپ سلامت رہیں۔ وہ ہاتھ جو معراج کی رات نکلا تھا، پھر وہ چہرہ بڑے قریب سے دیکھا، اور پھر دستار باندھی، اور پھر دستار بند کے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اب میں نیاز حسین یہاں پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور آیت وہ نہیں جو سارے ذاکرین یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، نہ، میں وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن کریم میں 3 پارے میں پہلی آیت رکھی ہے، جو پڑھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ جو دنیا پوچھتی ہے کہ یہ بڑی خبر کون سی ہے، یہ انتظار کریں، پھر انہیں یہ خبر سنائیں گے بھی، خبر دکھائیں گے بھی۔ یہ وقت گزرتا گیا کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے غدیر کے میدان میں علی کو ساتھ کھڑے کر کے جب کہا نا من کنتم مولا فہذا علی مولا، یہ کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد سلمان کی طرف آواز دے کے کہا سلمان روز پوچھتے تھے انا النبأ العظیم کہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے، یاد رکھنا اور دیکھ بھی لینا، اللہ کی سب سے بڑی خبر میرے علی کی ولایت ہے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ، جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں۔ یا علی، اللہ کی سب سے بڑی خبر میرے علی کی ولایت ہے۔ اب کوشش کرنا، داد میں نے لے لی، اب کوشش کرنا میں مقصد پہ بات کروں، گھر اپنے کڑا گزاکری کرنی ہے۔ آج میرے عزیز نے علی زین نے مجلس پڑھی، مجھے بڑا اچھا لگا، اس نے بڑی خوبصورت مجلس پڑھی، اس نے کچھ پیغام دیا، میں اسی کی مجلس کو تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ مقصد ہے، وہ ولایت علی ایک مقصد ہے، اگر اس کا مقصد نہ ہوتا تو پھر وہ غدیر میں اعلان ہونے کے بعد ختم ہو جاتا، لیکن وہ اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مولا کے ماننے والے قیامت تک اس دنیا میں آتے رہیں اور اپنے مولا کو پہچانتے رہیں، اور جب اعلان سن لیں، مولا کو پہچان لیں، تو پھر اس مقصد کی طرف چلیں جو مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم بے مقصد نہیں آئے، انتہائی توجہ۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی شیعہ کے گھر پیدا کیا ہے تو بے وجہ پیدا نہیں کیا، ہاں، شیعہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کو مقصد کون بتائے گا؟ جس کے گھر وہ پیدا ہوا ہے۔ بھائی توجہ، سارے بندے دعا کر دے ہو نا شادی ہو جاوے تو شادی تو بعد مولا ماتمی عطا کر۔ عزادار کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں۔ مولا ماتمی عطا کر کیوں مانگتے ہو؟ پہلے مقصد دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ دنیا میں جائے گا اور یہ اس رستے کی طرف چلے گا جو آل محمد کا بتایا ہوا ہے۔ انتہائی توجہ چاہتا ہوں، یہ اس رستے کی طرف چلے گا جو آل محمد نے بتایا ہے۔ اللہ نے یہ پہلا مقصد رکھا ہے، پھر اسے یہ مقصد کون سمجھائے گا؟ اسے یہ مقصد میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سمجھائیں گے کہ ذاکر نہیں سننا، مجلس میں جانا ہے، ذکر سننا ہے۔
میں آج آپ کو ایک بات کہوں، اچھا ذاکر سننا ڈیمانڈ نہیں، اچھا پڑھنے والا سننا ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ ایسا مقصد ہے نہیں کہ فلانا پڑھے تو پھر سننا ہے، نہ نہ نہ، جیڑا اچھا پڑھے، سامعین کی وہ ڈیمانڈ ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اچھا سننا ڈیمانڈ ہے، ذاکر سننا نہیں، ذکر سننا ڈیمانڈ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جب مجلس کی طرف بھیجو تو کیوں بھیج رہے ہو؟ ہاں، سلامت رہیں۔ تھوڑی جی تقریر اگر میری اس طرح بھی ہو جاوے بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تو انتہائی توجہ، میں اپنے بالکل گھر کھڑا ہوں، اتنے کو مذاکری کرن نہیں آیا، میں خطابت کرنی سی میں کر لئی، آپ کو دعا مل گئے۔ مجلس میں کیوں آئے ہو؟ نامور ذاکر سننے آئے ہو؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مجلس میں وہ باتیں آپ سننے آئے ہیں جو ذاکر نے بیان کرنی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ ذاکر نے وہ بات بیان کرنی ہے اور اسے کرنی چاہیے جو آل محمد نے حکم دیا ہے۔ اسے بتانا چاہیے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں نا، تو یہ جو جب جھولا کہیں برآمد ہوتا ہے تو آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو جھولا برآمد ہو کے آپ دعا مانگ کے اولاد لیتے ہیں، اس جھولے پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر انہوں نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ مجلس، چلے مجلس کا مقصد ہو گیا۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پھر مالک نے وہ آپ کی دعا قبول کرنی ہے۔ جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس نے بیٹا مانگنا ہے، جس کے پاس جو کوئی بیمار ہے اس نے شفا مانگنی ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے اس نے گھر مانگنا ہے۔ تو یہ مقصد تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی خواہش ہے، مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مولا کی مجلس میں آ کے مولا سے مولا کو مانگو۔ ہاں، مولا سے مولا کو مانگو۔ مولا، میں اس دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں، مولا مجھے وہ سیرت عطا کرنا، مجھے وہ رستہ بتانا جو رستہ آپ چاہتے ہیں، پھر آپ اس رستے کی طرف چلیں گے۔ ورنہ یہ پل صراط ہے جناب، قیامت جو تلوار والا پل صراط، میں نے نہیں پتا، یہ پل صراط ہے جہاں پہ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور جو آپ نے کرنا ہے آپ کو قیامت والے دن، اگر میں نے ایک گل تے دسو، پاک مسافر شام آقا زادی دے منن والی کوئی مستور ہوئے تے ہووے او بے پردہ، تے قیامت والے دن جا کے آکھے جی میں تے تھوڑے منن والی ہاں، تے کی انہاں نال جھوٹ بولیا جانا؟ وہ بیبیاں جو بڑے دکھ کے ساتھ 28 رجب کو اپنا گھر چھوڑ کے نکلی تھیں اور 10 محرم کو غربت کی انتہا شروع ہوئی تھی، کیا ان کی مجلس کے لیے ہمیں پردے کی ضرورت نہیں؟ وہاں تو گھر اجڑ گیا ان کا۔ اسی اتنے بھائی نمیں سوٹ سواندے پہ ہیں، ہاں میں نے ایک گل دسو، اپنے امان نال گل دسو، میں کر تھک گیا، میں صرف ازادار نال میرا سوال ہے، میں بڑی جگہ تے کیتا ہے، میں اپنے دوستاں نال کیتا ہے، مولا دیاں مجلساں دے بانیان نال کیتا ہے، میں منتاں کیتیاں، میں کہ میں نے ایک گل دس، تیرے گھر 6 مہینے دا بچہ مر جاوے تے کی تو کو تو فوٹو شوٹر بلائیں گا؟ میں نے کسی نے جواب نہیں دیتا۔
میں 6 مہینے کے بچے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ آ بھی جائے نا، کوئی جاہل آدمی آ بھی جائے، تو سب سے پہلے وہ گھر کا مالک اور اس کے عزیز اسے روک کے کہیں گے وہ عقل کر، اے تو کی پہ کرنا؟ اتنا غریب بنا دیا ہے ہم نے حسین کو۔ کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے 27 صفر کو ایک مجلس پڑھی تھی، میرے عزیزوں نے مجھے بہت کچھ کہا کہ بابا جی تھانوں یہ گل کرنی ہے نہیں سن بڑھنی ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں صرف اور صرف امام حسین کا ذکر ہے آخرت میں بچنے کے لیے، ورنہ دنیا کے گناہ ہم کم نہیں کر رہے۔ تو پھر یہ صف عذاب پہ بھی مخلص نہیں ہے۔ خدا را محرم کی تیاری کرو مقصد کے ساتھ، ماتم کرو مقصد کے ساتھ، بازاروں میں آؤ مقصد کے ساتھ۔ اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مقصد یہ ہے کہ علی کی بیٹی کی یاد کروانا کہ علی کی بیٹی نے حسین ایسے بچایا ہے۔ اور اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہی بے پردہ ہوگی تو پھر مقصد سیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ لوگ مت سمجھنا کہ آپ حسین بادشاہ کے عزاداروں میں شامل ہو گئے۔ میں نے بڑی بڑی جگہ پہ ملک صاحب بندے دیکھے ہیں جو ماتم نہیں کرتے، لیکن حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا ذکر کرو نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں حسین فرماتے ہیں، سید الساجدین کا فرمان ہے، امام باقر کا فرمان ہے کہ جس کسی کی آنکھ سے ہمارے دادا حسین کے لیے آنسو نکل آیا وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے، یاد رکھنا مولا کے عزادار بیٹھے ہو، میں نے پہلے کہا میری بات صرف آج عزادار کے ساتھ ہے، جو بھی عزادار ہے۔ میرے مولا نے کہہ دیا جس کی آنکھ سے میرے باب حسین کے لیے آنسو آ گئے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو وعدہ میرے مولا نے کر دیا، یقیناً وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن تمہارا جنت میں جانا اور میرا جنت میں جانا کیا فائدہ دے گا کہ جب حسین ہمارے کاموں کو دیکھیں گے، ہمارے عمل کو دیکھیں گے اور کہیں گے رہو جنت میں لیکن ہمارے سامنے نہ آیا کرو، تو پھر کس حسین کو ہم نے ماننا ہے؟ عزادار کو جنت کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت ہے۔ ہاں جنت خواہش عزادار کی نہیں ہے۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری خواہش جنت نہیں، ہماری خواہش مولا ہے، ہماری خواہش وہ مخدومہ ہے جو اپنا حق مانگنے گئی تھی اور خالی واپس آ گئی۔ اس صفحے عذاب پہ مجمع کی خواہش نہ رکھو، اس صفحے عذاب کو بچھانے والے کا حق یہ ہے کہ وہ میری مخدومہ کی خواہش رکھے۔ وہ سید الساجدین کی خواہش رکھیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے فلانا بندہ نہ کرو تو مجمع نہیں آندا، وہ تو مجمع دی قبر چ جانا ہے یا مولا کے سامنے جانا ہے؟ مولا کی خواہش رکھ کے صفحے عذاب بچھاؤ، پھر اگلے سال تک دعائیں پوری نہ ہوں تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ بس ختم کروں، میرے عزیز نے حکم دیا ہے 2 شہزادوں کی شہادت پڑھنا ہے۔ سلامت رہیں، یہ آواز ہے جو بلند ہو گئی۔ میری دعا ہے، بڑی میں عجیب دعا کرنے لگا ہوں، اللہ کرے اگر اللہ کسی ماں کو کوئی بیٹا دے نا تو وہ مر جائے لیکن گم نہ ہو۔
جو بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے نا وہ دنیا سے چلا جائے تو ماں صبر کر لیتی ہے، باپ صبر کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آتا ہے۔ تراب میں دفن ہوتا ہے نا، ابو تراب صبر عطا کرتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، ہاں مٹی کا باپ آپ کو صبر دے دیتا ہے، لیکن وہ بیٹا جو پیدا بھی ہو پھر 7 سال کا بھی ہو جائے، پھر 9 سال کا بھی ہو جائے، جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں وہ کفیت سمجھنا، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نا، قاسم یہ میری بات سمجھنا میرا بھائی، اللہ تیرے بیٹی کی زندگی کریں، جتنے عزادار بیٹھے ہو جن کے پاس اولاد ہے مالک ان کی زندگی کریں، انہیں صحت تندرستی دیں، جس کے پاس نہیں ہے میرے مولا جناب سیدہ کا صدقہ انہیں اولاد عطا فرمائیں۔ بیٹا جیسے جیسے یہ یوں گود میں آتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جب گود تک رہتا ہے تو ماں باپ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سلاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں اپنے سینے کے ساتھ سلاتی ہے، پھر 7 سال یا 9 سال تک کا بچہ ہو جائے تو پھر وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں سوتا۔ اللہ جانے کتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو حسین، کہ بی بی نے اپنے دونوں شہزادے جناب مسلم کے ساتھ بھیج دیے۔ سب سے بڑا نقصان ہے میری مخدومہ کا کربلا میں، سب سے بڑا نقصان، اور صرف نقصان نہیں، میری بیوی کی محبت، میری مخدومہ کی وفا المولا عباس کی وفا سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ عباس کہتے تھے میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، لیکن میرے مولا عباس کا کوئی شہزادہ گم نہیں ہوا۔ علی کی وہ بیٹی ہے، عباس کی وہ بہن ہے، جو یہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ لاہور میں موجود ہیں، کہ حکم ہوا تھا نا جناب مسلم کو، مسلم تم نے کوفہ جانا ہے۔ یہ حکم سننے کے بعد جناب مسلم اپنے خیام کے اندر گئے تھے، اور جب پہنچے خیام میں تو پہلے 2 رکعت نفل ادا کر رہی تھی، جناب مسلم نہیں کر رہے تھے، علی کی بیٹی کر رہی تھی۔ علی کی بیٹی اٹھی تو آواز دے کے کہا اس وقت تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، مخدومہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا نماز نہیں پڑھ رہی، سجدہ شکر ادا کر رہی ہوں۔ کہا کس بات کا سجدہ شکر؟ کہا اس بات کا کہ سب سے پہلے ہم نوکروں کی ڈیوٹی لگ گئی۔ علی کی علی بیٹی، علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹے عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ 2 شہزادے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام محمد، لے کے چلے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں تاریخ کی، یہ مدینے سے نہیں چلے تھے، یہ مکے سے چلے تھے۔ ہاں مدینہ چھوڑ دیا تھا، مکے آ گئے تھے، اور جب مکے سے حکم دیا گیا نا جناب مسلم کو کہ جاؤ کوفہ میں چلے جاؤ، تو جناب مسلم نے آواز دے کے کہا مولا آپ کا حکم ہو تو میں آخری سلام آپ کے نانا کے مزار پہ کر کے آؤں؟ کون بندہ ہے جو ماں کی گود سے عزادار ہو پھر ہائے نہ کرے؟ یہ کہنا تھا کہ آپ کا حکم ہو تو آپ کے نانا کے مزار پہ سلام کر کے آؤں۔ میرے حسین نے کہا نہیں، جانا نہیں ہے، اب مدینے کی طرف نہ جانا۔ آواز دے کے کہتے مسلم یہ قریب ہے ابھی مدینہ، اگر آپ حکم کریں تو میں ایک لمحہ سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آواز دے کے کہا مسلم تیرا سلام قبول ہو گیا، مدینے کی طرف نہ جانا، وہاں میں اپنی بیٹی سغرا کو چھوڑ کے آیا ہوں، اب اگر تم واپس گئے تو سغرا پھر ضد کرے گی۔ فرمایا نہیں، اب مدینے کی طرف نہ جانا۔ دونوں شہزادوں کو لے کے کوفہ آئے۔ میرے عزیز نے جناب مسلم پڑھنا ہے، میں اب وہ شہادت نہیں پڑھتا، لیکن اتنا لفظ ضرور پڑھ دیتا ہوں کہ جناب مسلم شہید ہوئے تو 2 شہزادے تنہا رہ گئے۔ تنہا کیسے رہے تھے میں یہاں سے مضمون شروع کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے مضمون پڑھنے کی عادت ہے، بات تو پتہ چلے ہم روتے کیوں ہیں۔ یہاں تو ہمارے پیچھے کوئی اتنی لمبی لائن ذاکرین کی نہیں لگی کہ ہمیں صرف یہاں پہ آ کے اپنا چہرہ دکھا کے اور اپنا منوا کے چلا جانا ہے۔
کم از کم نوجوانوں کو میں بتا دیتا ہوں، بزرگ یاد رکھیں گے، دوبارہ دہرا لیں گے، میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا، مائیں بہنیں بیٹیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا تھا۔ ماں نے 2 شہزادے، ایک 9 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، اپنے باپ کے ساتھ کوفہ بھیج دیا۔ وقت ایسا آ گیا کہ باپ کو دونوں شہزادے چھوڑنا پڑے۔ ہاں سلامت رہیں، جو آوازیں بلند ہوگی۔ وقت ایسا آ گیا کہ باپ کو دونوں کے شہزادے چھوڑنا پڑے، لیکن چھوڑے تو چھوڑے کیسے؟ بازار کا ماحول، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، اس نے اعلان کر دیا جس نے بھی مسلم اور مسلم کے بچوں کو پناہ دی میں اس کا گھر جلا دوں گا، میں اس کے گھر کی عورتوں کی اور عزتیں چھین لوں گا۔ دروازے بند ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ بے وطن، بے آسرا، بے گھر ہو جائے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رات کتنا مشکل کے وقت گزرتا ہے۔ دونوں شہزادوں کو لے کے جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھرے، اور جب پھرے نا تو پھر اپنے بچپن کا دوست قاضی شرح یاد آ گیا جناب مسلم کو۔ جناب مسلم قاضی شرح کے دروازے پہ گئے اور جا کے دق الباب کی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا کون ہو سکتا ہے بے وطن بے آسرا؟ مخدومہ میری مدد کرنا، میں ویسے انہیں سنانا چاہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ کہا کون؟ فرمایا کون ہو سکتا ہے بے وطن بے آسرا؟ آواز سنی، بچپن کا دوست تھا، آواز دے کے کہتے ہیں مسلم ہو؟ فرمایا ہاں مسلم ہوں۔ پناہ مانگنے آئے ہو؟ فرمایا نہیں پناہ مانگنے نہیں آیا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ جناب مسلم نے کہا ایک مرتبہ اپنا دروازہ کھول، پھر بتا دیتا ہوں۔ عزادارو، اس نے اپنا تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ مر جاتا میں غربت آل محمد کا یہ جملہ نہ پڑھتا اگر میرے عزیز نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا کہ پوری شہادت پڑھنی ہے۔ اس نے تھوڑا سا اپنا دروازہ کھولا۔ منظر کیا ہے؟ جناب مسلم کھڑے ہیں، ساتھ میں ایک 7 سال کے شہزادے کا ہاتھ ہے، دوسری طرف 9 سال کے شہزادے کا ہاتھ ہے۔ دونوں شہزادوں کو دیکھ کے اس بندے نے پوچھا ہے بچوں کی پناہ مانگنے آیا ہے؟ فرمایا نہیں بچوں کی پناہ مانگنے نہیں آیا۔ کون ماتمی بیٹھا ہے جو آپ سینے پہ ہاتھ نہ مارے؟ جب کہا نا بچوں کی پناہ نہیں مانگنے آیا، کہنے لگے پھر کیوں آئے ہو؟ جناب مسلم نے آواز دے کے کہا بس میرا اتنا سا کام کر، تو میرا بچپن کا دوست ہے، ایک لمحے کے لیے یہ دونوں شہزادے اپنے دروازے کے اندر کھڑا کر، پھر جب میں وہ گلی کا موڑ مڑ جاؤں نا پھر انہیں باہر نکال دوں۔ یا حسین، یا سیدہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ پھر وہ گلی کا موڑ مڑ جانا۔ اس نے کہا نہیں، اب پتہ چلا ہے نا غریبی کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا بھی نہیں کروں گا، میں ان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب غریب باپ، بے وطن بے آسرا، اب سمجھنا بے وطن بے آسرا کسے کہتے ہیں۔ جب وہ بچپن کے دوست نے جواب دے دیا تو پھر تھکے ہوئے مسلم نے اپنی عبا اتاری اور اتار کے بازار میں بچھائی، اور بازار میں بچھانے کے بعد ایک شہزادے کو ایک طرف لٹا لیا، دوسرے شہزادے کو دوسری طرف لٹا لیا، خود درمیان میں ماں بن کے جناب مسلم بیٹھ گئے، اور پھر جیسے ماں بچے کو تھپکی دیتی ہے نا ویسے جناب مسلم نے تھپکی دینی شروع کی۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے نرم مزاج شہزادے تھے، باپ کے ہاتھ کے لم کو محسوس کیا، دونوں شہزادے سوئے۔ اب جو اٹھا ہے غریب باپ، اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے 2 قدم آگے بڑھ کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یوں رستہ الگ ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے میرا عزیز پڑھے گا، یہ 2 شہزادے اپنے باپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی قید میں آ گئے۔ ماتمی بیٹھو، بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا گریا ہو گیا، اچھی عبادت ہو گئی۔ مورخ نے لکھ دیا کہ دونوں شہزادے اس لیے نہیں گئے کہ وہ رستہ بھول گئے تھے۔ اپنے معیار بلند رکھو، اپنی معرفت بلند رکھو، یاد رکھو یہ صراط مستقیم کے نواسے ہیں، اور صراط مستقیم کے نواسے کبھی بھی رستہ نہیں بھولتے۔ پتہ ہے
مکے سے باہر کیوں نہیں گئے تھے؟ ملک صاحب یاد رکھیے گا، مکے سے باہر اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ جو کوفہ کی گلیوں میں باپ کا خون تھا نا، اس کی خوشبو جانے نہیں دیتی تھی، وہ خوشبو نہیں جانے دے رہی تھی کہ دونوں شہزادے رک گئے اور ابن زیاد کی قید میں آ گئے۔ 1 سال دونوں شہزادے قید میں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید والے دن جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور دوسرے دن جوڑی کی شہادت ہے، نا 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 نا، 1 سال، ہاں 1 سال قید۔ اس 1 سال کی قید میں 2 جملے قید کے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا جملہ کہ یہ دونوں شہزادے پہلے ماں سے الگ ہوئے، پھر باپ سے الگ ہوئے، پھر جب قید میں آئے تو پھر ان کی قید خانہ بھی الگ الگ تھا۔ کون ہے جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں؟ دونوں شہزادے الگ الگ قید خانے میں، درمیان میں دیوار تھی، کچھ سلاخیں تھی، اس سے یہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے کہ دونوں شہزادے قید رہے۔ اور میں اگلی روایت پڑھنے سے پہلے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں۔ اس سال کے اندر حسین شہید ہو گئے، کربلا ہو گئی، بیویوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا، دونوں شہزادے اپنی اپنی قید میں۔ میں بتا دوں کہ یہ شہزادے مظلوم کتنے ہیں۔ دونوں شہزادے اپنی اپنی قید میں کہ جب دونوں شہزادوں کی والدہ علی کی علی بیٹی قید خانے کے قریب سے گزری نا، تو تڑپ کے چھوٹا بھائی دیوار کے قریب آ کے کہتا ہے، بھیا تمہیں نہیں پتہ چل رہا، لگتا ہے ماں کہیں قریب آ گئی ہے۔ یا حسین، یا مظلوم، ماں کہیں قریب آ گئی ہے۔ بڑے شہزادے نے آواز دے کے کہا، ہاں یقیناً ماں قریب ہے، لیکن آج آواز نہ دینا، آج ہماری ماں حسین بچانے جا رہی ہیں، آج نہ روکنا، زندگی رہی تو پھر مل لیں گے۔ عزادارو، یہ تھا قید خانے کا اندر کا منظر۔ میرے سامنے مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے معاف کرنا اگر تکلیف ہو تو۔ باہر کا منظر بتاؤں؟ باہر کا منظر کیا ہے؟ باہر کا منظر یہ ہے کہ یوں رسیاں تھی گردنوں میں، اور بیبیاں، یہ الگ الگ رسی نہیں تھی، یہ ایک رسی تھی، وہ ہر بیوی کے گلے میں تھی۔ اگر ایک رکتی تھی تو ساری رک جاتی تھی۔ بیبیاں چلیں جب قید خانہ وہ جہاں جوڑی موجود تھی نا، وہاں جب علی کی علی بیٹی کا قدم آیا نا، تو وہاں جناب رقیہ کے قدم رکے۔ جو مائیں بیٹھی ہیں وہ سمجھیں گی، جن اللہ نہ کرے، میں نے پہلے مجلس کے آغاز میں کہا کہ کسی ماں کا کوئی بچہ اس سے جدا نہ ہو، ساری زندگی وہ اس کے انتظار میں تڑپتی رہتی ہے۔ دروازے پہ دھک الباب ہو تو وہ یہی یاد کرتی ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے۔ عزادارو، یہ دونوں شہزادے جو بچھڑے تھے نا، وہ قید خانے کے اندر تھے۔ ماں باہر سے گزر رہی تھی کہ بی بی نے کہ قدم رکے۔ جب قدم رکے نا تو علی کی علی بیٹی نے آواز دے کے کہا، رقیہ یہاں کیوں رک گئی؟ فرمایا، مخدومہ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ یہاں میری جوڑی موجود ہے؟ بی بی نے کہا، ہاں محسوس نہیں، موجود ہے، لیکن آج ہمیں حسین بچانا ہے۔ مقصد سمجھنا نیاز حسین کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد عزاداری۔ اور میں آج ہمیں حسین بچانا ہے، آج نہیں، زندگی رہی تو پھر کبھی مل لینا۔ عزادارو، ادھر ماں آگے چلی گئی، دونوں شہزادے اندر رہ گئے۔ وقت گزرتا رہا کہ وقت گزرتے گزرتے 1 سال دونوں شہزادوں کو ہو گیا کہ ایک دن ایسا آیا جسے منظر یاد ہو وہ ہائے کر کے رونا۔ میں نے کہا تھا دونوں شہزادے الگ الگ قید میں تھے اور آپس میں آواز دے کے بولتے تھے اور سنتے تھے، تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہم دونوں موجود ہیں۔ ایک دن ایسا آیا جب بڑے شہزادے نے آواز دے کے کہا، محمد محمد، تو چھوٹے شہزادے کی آواز نہیں آئی۔ جب چھوٹے شہزادے کی آواز نہیں آئی نا، تو وہ جو قید خانے کا دربان تھا مشکور کو جا کے آواز دے کے کہا
1 سال ہو گیا ہم تیرے قید خانے میں موجود ہیں، ہم نے تو کبھی تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن آج ایک ایسا دن آ گیا ہے کہ میں اپنے بھائی کو صبح سے آوازیں دے رہا ہوں، میرے بھائی نے مجھے واپس جواب نہیں دیا، ایک لمحے کے لیے مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ عزادارو، مشکور نے دروازہ کھولا، سال بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے قریب گیا۔ منظر کیا ہے، چھوٹا شہزادہ مٹی پہ لیٹا پڑا ہے، اور جیسے ہی دیکھا نا بڑے شہزادے کو تو آنکھیں کھولی ہیں شہزادے نے، اور بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے کے سر کو اپنی آغوش میں لے کے آواز دے کے کہتا محمد کیا ہو گیا؟ چھوٹے شہزادے نے آواز دے کے کہا بھیا اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں بول سکوں، بھیا مار تو ہم نے ویسے بھی جانا ہے، کیوں نہ اس کو بتا دیں کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، ہم کس کے نواسے ہیں، تاکہ کل کو یہ مشکور کبھی کسی کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کرے۔ ان دونوں شہزادوں نے دربان کو قریب بلایا، مشکور کو آواز دے کے کہا مشکور تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا۔ آواز دے کے کہتے تم نے مسلم کا پتہ ہے؟ اس نے آواز دے کے کہا ہاں میں مسلم کو جانتا ہوں، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور کہا اچھا مسلم کو جانتے ہو تو پھر حسین کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں وہ تو میرے مولا تھے لیکن میں کچھ کر نہیں سکا۔ کہتے اچھا حسین کو بھی جانتے ہو پھر علی کو بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں وہ تو میرے آقا ہیں۔ جب چھوٹے شہزادے کو پتہ چل گیا، مطمئن ہو گیا کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، پھر آواز دے کے کہتے ہیں جو مسلم بے دردی سے مارا گیا تھا ہم اسی کے بچے ہیں، ہم اسی کے شہزادے ہیں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، مشکور نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ مضمون میں نے چھوڑ دیا سر، رات گزر گئی، گزری تو کیسے گزری؟ دونوں شہزادے نہر کے کنارے پہ چلے گئے اور جا کے ایک درخت پہ بیٹھ گئے اور قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی قافلہ آئے جو مدینے کی طرف جائے تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عزادارو دونوں شہزادے اکٹھے ہوئے کہ ایک بی بی وہاں سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب اس نے پانی کی طرف دیکھا نا تو اس نے دیکھا، جملہ کہوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جنہیں اپنے بچوں سے پیار ہے، جیسے اس نے دیکھا نا تو آواز دے کے کہتی ہے یہ دن میں ایک وقت میں 2 چاند۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے درخت کے اوپر ایک ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی نے آواز دے کے کہا کس کی گود اجاڑ کے آئے ہو؟ ہائے ہائے حسین، کس کی گود اجاڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم سے کوئی سوال نہ کر، مر جاؤں میں غربت آل محمد کا یہ جملہ نہ پڑھوں۔ اللہ جانے کتنے ڈرے ہوئے تھے وہ بچے جب کہا نا ہم سے سوال نہ کر، ہم تیرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ کہنے لگی اپنا نام بتا دو، کہتے نہیں نام بھی نہیں بتائیں گے، ہم نام بتاتے ہیں لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہم نام بتاتے ہیں لوگ ہمیں مارتے ہیں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، بی بی آواز دے کے کہتی تمہیں مارتے ہیں کیا؟ تم کوئی مسلم کی جوڑی ہو؟ یا حسین یا حسین۔ عزادارو یہ کہنا تھا، شہزادوں نے کہا ہاں ہم مسلم کی جوڑی ہیں۔ بی بی نے کہا نیچے اترو، میری مالکن تمہارے گھر کے ماننے والی ہے، آؤ ہمارے ساتھ۔ عزادارو دونوں شہزادوں کو لے کے گئی، صحن کے اندر آئی تو آ کے آواز دے کے کہا مالکن ادھر دیکھو میں جنت کے شہزادے لے کے آ گئی۔ عزادارو یہ سننا تھا، مالکن تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل کے آواز دے کے کہتی اللہ نہ کرے مسلم کی جوڑی تو نہیں گھر میں لے آئی؟ اس نے آواز دے کے کہا ہاں مسلم کی جوڑی گھر میں لے آئی ہوں۔ اس نے کہا تم جانتی بھی ہو میرا شوہر بڑا معلوم ہے، نام اللہ لعنت کرے اس کا حارث ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں آ جائے۔ ان دونوں شہزادوں کو جلدی جلدی وہ اوپر والے کمرے میں چھوڑ کے آؤ، میں کوئی اہتمام کرتی ہوں ان کے مدینے جانے تک کے لیے۔ عزادارو دونوں شہزادے قید دوبارہ ایک کمرے میں چلے گئے، باہر سے اس عورت نے تالا لگا دیا اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم کی جوڑی قید سے نکل گئی ہے، جو بھی وہ ڈھونڈ کے لا کے دے گا میں اسے بڑا انعام دوں گا۔ عزادارو انعام کے لالچ میں اللہ لعنت کرے اس حارث پہ،
کہ یہ سارا دن جوڑی کو تلاش کرتا رہا، اور سارا دن تلاش کرنے کے بعد جب جوڑی نہیں ملی تو یہ اپنے گھر واپس آیا، اور جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا کچھ کھا لو، کہنے لگا نہیں، بڑا تھکا ہوا ہوں، قید خانے سے مسلم کی جوڑی بھاگ گئی ہے، مجھے وہ پکڑ کے واپس دینا ہے، میں جلدی واپس جاؤں گا۔ عزادارو یہ کہنا تھا، یہ اپنے بستر پہ لیٹا، دونوں شہزادے اس کے گھر میں موجود تھے کہ اتنی دیر میں اس کے کان میں ایک تسبیح کی آواز آئی، اور جب تسبیح کی آواز آئی تو یہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بتاؤں آل محمد کسے کہتے ہیں؟ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کیا ہو گیا، تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں یہ تسبیح کی آواز نہیں آ رہی؟ بیوی نے کہا نہیں، مجھے تسبیح کی آواز نہیں آ رہی۔ کہنے لگا نہیں، یہ ہمارے گھر سے تسبیح کی آواز ہے، اور یہ تسبیح کی آواز عام نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں جو سبوہن کہتے ہیں، عرش والا قدوسن کہتا ہے، عرش والا ان کی تسبیح کی جواب دے رہا ہے۔ عزادارو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کے اس نے تیز قدموں کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی جہاں پہ جناب مسلم کی جوڑی موجود تھی۔ عزادارو وہاں پہ لگا ہوا تھا تالا، اس نے تالا چابی مانگی، چابی نہ ملی تو اس نے تالا توڑنا چاہا۔ اب عزادارو جب تالا توڑا تو علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جو اس نے تالے پہ مارا تھا وہ تالے پہ کم لگتا تھا، رقیہ کے دلوں کی جوڑی پہ زیادہ لگتا تھا۔ جب رقیہ کی جوڑی ڈر رہی تھی تو عزادارو اتنے میں یہ اندر پہنچ گیا، اللہ جانے کیسا منظر تھا، اندر اندھیرا تھا، اس نے اپنے ہاتھ مارنے شروع کیے۔ عزادارو پہنچتے پہنچتے جہاں دونوں شہزادے اکٹھے بیٹھے تھے وہاں پہ یہ پہنچ گیا، دونوں شہزادوں کی زلفوں میں اس نے ہاتھ ڈال لیا، اور عزادارو ہاتھ ڈالنے کے بعد دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اس نے سیڑھیاں اتاری نہیں، نیچے پھینک دی۔ یا حسین، یا سیدہ، یا مخدوم، دونوں شہزادوں کو عزادارو اس نے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس کی بیوی نے کہا حیا کر، یہ آل محمد کی اولاد ہے، انہیں نہ مار، جہنم کی طرف نہ جا۔ عزادارو یہ کہنا تھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو میں نے آج انعام لینا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جب میں اب روایات پڑھتا ہوں تو مجھے اس دور کے ذاکرین نظر آتے ہیں جو آج پیسے کے لالچ میں صرف پڑھ رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی صرف انعام کی لالچ میں آل محمد کو قتل کرتے رہے ہیں۔ عزادارو اس نے کہا میں انعام لینا چاہتا ہوں، اس نے اپنی زوجہ کو بھی مار دیا اور اس نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا۔ بس ختم ہوگی میرے حصے کی پڑھائی۔ آخری جملہ عبادت کا میری طرف دیکھنا، جو ماتمی ہے جو گھر جا کے بھی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس نے دونوں شہزادے ساتھ لیے، اور سوال یہاں پہ ایک ہی ہے میرا، چھوٹے بچے ہوں تو بندہ کیسے لے کے چلتا ہے؟ اور میرا عزیز اگر دشمن بھی ہو نا تو کم از کم اتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں اپنے ساتھ نہیں تو دوسری سواری پہ سوار کر کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ عزادارو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک شہزادے کے ہاتھ میں بھی رسی باندھی، پھر دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں بھی رسی باندھی، پھر اس نے اپنا گھوڑا بٹھا لیا، پھر اس نے گھوڑا درمیان میں سے اٹھایا، اور جب گھوڑا درمیان میں سے اٹھایا، علامہ دربندی نے لکھا بچے تھے، قد چھوٹے تھے، گھوڑا اٹھا، بچوں کے پاؤں زمین تک نہ رہے، ادھر زمین تک نہ رہے کہ جب اس نے دیکھا نا شاید کسی بچے کی رسی نہ کھل جائے، عزادارو اس نے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں زلفوں میں ہاتھ ڈالے، اور زلفوں میں ہاتھ ڈال کے پھر اس نے گھوڑا دوڑایا۔ یہ روایت میں نے نہیں، میں نے آغا علی حسین قمی صاحب سے سنی ہے۔ علی کی عزت کی قسم ہے، مر جائے گا وہ ماتمی جو یہ روایت سننے کے بعد ماتم نہ کرے۔ آغا علی حسین قمی صاحب نے فرمایا کہ جب دونوں شہزادے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے رہے تو جب نہر کے قریب آئے تو گھوڑے کے ساتھ لگ لگ کے ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ یا حسین، یا سیدہ، دونوں شہزادوں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، دونوں شہزادے زمین پہ گر گئے۔ یہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے کرتا اتار۔ بڑے شہزادے نے آواز دے کے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تو مار نہیں چاہتا ہے تو پہلے مجھے مار دے۔ چھوٹے نے کہا نہ 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 نہ، بڑے بھائی باپ کی جگہ ہیں، اسے نہ مارنا۔
عزادارو یہ دونوں بات کر رہے تھے کہ دونوں شہزادوں کی گردن ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی. آپ کم از کم جو بندے مصائب سننا چاہتے ہو وہ اتنا ماتم کر لینا آہستہ آہستہ کہ بی بی راضی ہو جائیں. عزادارو دونوں شہزادے بات کرتے ہوئے اکٹھے ہوئے کہ اس حرام زادے نے تلوار پکڑ کے دونوں شہزادوں کی گردنیں اتار دی. اور عزادارو ادھر گردنیں اتری اور اس کے بعد اس نے اتنا نہیں کیا کہ اب یہاں پہ میں ان کو چھوڑ دوں. عزادارو اس نے دونوں شہزادوں کے بدن پکڑے, بدن پکڑنے کے بعد ایک نہر میں پھینک دیے. ادھر نہر میں پھینکنے تھے, یہ دور سے دیکھ رہا تھا. منظر پتہ کیا تھا؟ منظر اب ماتمی سے بات ہے. منظر یہ تھا کہ دونوں شہزادے یوں قریب آتے آتے آپس میں نہر میں مل گئے. عزادارو ادھر نہر میں دونوں شہزادوں کے بدن ملے. یہ حرام زادہ نہر میں اترا. نہر میں اترنے کے بعد اس نے اپنی تلوار پکڑی. تلوار پکڑنے کے بعد اس نے پھر دونوں شہزادوں پہ وار کیا. ادھر دونوں شہزادوں پہ وار ہوا. ادھر حسین کی ماں نے آواز دے کے کہا حیا کر, میرے حسین نے بڑی محبت سے بھیجے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.